بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، الذی بعثہ رحمتا للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم، وہو اصدق القائلین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے پیغمبر، آپ ڈرانے والے ہیں، اور ہر گروہ کے لیے، ہر قوم کے لیے ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے۔ اور مسلسل مجالس کا موضوع یہی ہے کہ اس دنیا میں اس وقت کوئی شخصیت ہے جو ہماری ہدایت کر رہی ہے، اور اس کا وجود موجود ہے کہ جس وجود کی وجہ سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے دلیلیں دیں، پھر حدیث پیغمبر سے دلیلیں دیں، اور اس کے بعد کل کا بیان یہ تھا کہ عقل سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ کوئی ہے، اور خود انسان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ہے، ورنہ انسان کے اندر روح کا پایا جانا اور روح کا بدن کے اوپر کنٹرول ہونا اور روح کا غائب ہو کے ہدایت کرنا اور روح کا نظر نہ آنا، جس طرح انسان کے جسم کا صحیح کام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ روح موجود ہے، نظر آئے چاہے نظر نہ آئے، اسی طرح اس کائنات کا نظام چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہے
چاہے وہ نظر آئے چاہے وہ نظر نہ آئے، مگر کوئی ہے، اور اسی ہے کو ہم ثابت کر رہے ہیں مستقل کہ ایک ہے جس کے اوپر انسان کا وجود دلالت کر رہا ہے کہ ایک ہادی ہے۔ دیکھیے عربی زبان میں دو لفظ موجود ہیں، ایک لفظ ہے بصر اور ایک لفظ ہے بصیرت، ایک بصارت اور ایک بصیرت۔ بصارت کا تعلق ان آنکھوں سے ہے جو ہماری ظاہری آنکھیں ہیں، بصیرت کا تعلق دل کی آنکھوں سے ہے۔ یہ بصارت آنکھ سے دیکھنا، اللہ نے آپ کو یہ قوت عنایت فرمائی کہ آپ آنکھ سے دیکھیے، لیکن آپ آنکھ سے وہیں دیکھ سکتے ہیں جہاں نور موجود ہو۔ اگر نور موجود نہیں ہے تو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فرض کیجئے اسی عزا خانے میں بالکل اب لائٹ چلی جائے اور کہیں سے بھی روشنی نہ آئے تو کیا آپ آدمی کو دیکھ سکتے ہیں کون کہاں بیٹھا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے آنکھیں دیں، مگر آنکھوں کے ساتھ ساتھ شرط یہ ہے کہ یہ اس وقت دیکھیں گی جب نور ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ اس وقت دیکھیں گی جب نور ہو، اگر نور نہیں ہے تو آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے اللہ نے ان آنکھوں کے لیے چاند اور سورج پیدا کیے کہ تاکہ یہ آنکھ دیکھ سکے تو دن میں سورج کا اجالا موجود ہے اور رات میں چاند کی چاندنی اور ستاروں کی روشنی موجود ہے۔ اور دنیا نے جب اس روشنی کو بھی کم سمجھا تو آپ نے یہ بلب لگا لیے لا کے، اور بڑے قیمتی قیمتی بلب، بڑے بڑے بلب یہ آپ نے کیوں لگائے جب آپ کی آنکھیں موجود ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کی شرط یہ ہے یہ اسی وقت دیکھیں گی جب نور موجود ہو۔ تو اگر اللہ نے بصارت کے لیے، آنکھوں سے دیکھنے کے لیے نور کا انتظام پہلے کیا ہے تو جو بصیرت یعنی دل کی آنکھ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی نور ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ ہو سکتا ہے میری دلیل پہنچ گئی ہو، ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد، تھوڑا آگے آگے آئیے صلوات پڑھتے ہوئے۔ اصل میں آپ کے خیال میں سننے کی آ گیا جی، صلوات پڑھتے ہوئے آئیے۔ یہ بزرگ تو ٹیک لگا لیں، جوان نہ لگائیں بالکل بھی، وہ ابھی سے ٹیک لگا لیں گے تو آخری عمر میں کیا ہوگا بھائی؟ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو بصارت کے لیے ضروری یہ ہے کہ چاند سورج کا اس ٹیوب لائٹ کا نور ہو تب آنکھ دیکھے گی، ورنہ آنکھ دیکھنے والی۔ تو اسی طرح بصیرت کی آنکھیں، دل کی آنکھیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ امام ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا ایک دلیل میں اور دیے دیتا ہوں، ارادہ تو میرا یہ تھا کہ میں یہ دلیل دوں بالکل آخر میں، لیکن یہ جو بیچارے شروع میں روز آتے ہیں انہیں بھی تو کوئی ہدیہ ملنا چاہیے، تو میں جو آخر میں پڑھنا تھا وہ شروع میں پڑھ رہا ہوں آج۔ سنیے، ایک دلیل اور ہے امام کے وجود کے اوپر۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امام ہے، لوگ کہتے ہیں ہے تو دکھائی دینا چاہیے، تو میں آج ایسا منہ بند کرنے والا جواب دیتا ہوں کہ اس سے ہر آدمی مان لے گا۔ ایک بڑا فلسفی، بڑا عاقل، بڑا انسان، ہم نے کہا آپ بے عقل ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے، اور وہ بگڑ گیا۔ بولا کیسے کہہ رہے ہیں بھائی میرے پاس عقل نہیں ہے؟ میری عقل تو سب سے زیادہ تیز ہے، اتنی تو حیدرآباد میں کسی بھی کی عقل نہیں ہے جتنی میری عقل ہے، میں تو یہاں بڑے عقل مندوں میں شمار ہوں۔ میں نے کہا نہیں بالکل نہیں، آپ بے عقل ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ کے پاس عقل نہیں ہے۔ اب وہ دلیل پہ دلیل دیے جا رہا ہے، بھائی نہیں میں عاقل ہوں، میں عاقل ہوں۔ میں نے کہا اچھا اگر عقل ہے تو دکھائیے کہاں ہے؟
دیکھیں اس پہ آ کے سب کا منہ بند ہو جائے گا. آپ ہمیں عقل دکھا دیجئے کہاں گھٹنوں میں ہے, پیروں میں ہے, دماغ میں ہے. کہا نہیں جناب ہے تو یہاں. ہم نے کہا دکھائیے دکھائیے. کہا جناب ضروری نہیں ہے جو چیز ہو وہ دکھائی بھی دے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو عقل کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی چلو یہ تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ آپ کے عقل ہے, لیکن کام کیا ہے اس کا؟ کہا اس کا کام ہے ہدایت کرنا. نہیں ابھی بھی بات نہیں پہنچی. عقل کا کام ہے ہدایت کرنا. اسی لیے جس کا موٹا تازہ وجود ہو یہ نہ سمجھیے کہ عقل بھی بہت ہے. عقل کا تعلق وجود سے نہیں ہے, ورنہ ہاتھی کے پاس سب سے بڑی ہوتی. اور لمبائی سے بھی عقل کا تعلق نہیں ہے. اسی لیے لوگوں نے بعض لمبے لوگوں کو قد دیکھ کے خلیفہ بنا دیا تھا, مگر تعلق نہیں ہے عقل کا لمبائی سے یا موٹائی سے. ہو سکتا ہے موٹا تازہ آدمی ہو لیکن عقل نہ ہو سکتا ہے لمبا آدمی ہو مگر عقل نہ ہو. ہم نے کہا ہم ماننے کو تیار ہیں آپ کے پاس عقل ہے, آپ بڑے جج ہیں, ڈاکٹر ہیں, بڑے عالم دین ہیں, بڑے فلسفی ہیں, آپ کے پاس بڑی عقل ہے. ہم نے کہا کہ چلیے مان لیا ہم نے. اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں اللہ نے 3 مخلوق کو پیدا کیا. توجہ چاہتا ہوں, مخلوق 3 حصوں میں ہے. پہلی مخلوق وہ ہے کہ جسے عقل دی خواہشات نہیں دی. بڑا فلسفہ ہے اس میں. جو پڑھے لکھے موجود ہیں میرے سامنے ماشاءاللہ وہ اس بات پہ تائید کریں گے کہ میں آج ایسا خلاصہ کر رہا ہوں جس میں بھولیے گا نہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا انسان کیوں سب سے بہتر ہے. اللہ نے پہلی مخلوق پیدا کی تو اس میں عقل ہے مگر شہوت نہیں ہے. عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہے. عقل ہے مگر ضروریات زندگی نہیں ہے. عقل ہے مگر انہیں کسی چیز کی کوئی تمنا نہیں ہوتی ہے. یہ مخلوق ہے فرشتہ کہ جہاں عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ, یہ کھاتا نہیں ہے, اسے غذا کی ضرورت نہیں ہے, اس کی غذا ذکر الہی ہے. فرشتے کی غذا ذکر الہی ہے, اسے ضرورت نہیں ہے کھانے کی. لیکن نہ جانے زہرا کی روٹیوں میں کیا ہے کہ نہ کھانے والا بھی مانگنے لگتا ہے. صلوات بھیج دے محمد تو فرشتہ وہ ہے جس کے پاس عقل ہے مگر خواہشات نہیں ہے. دوسری مخلوق وہ ہے جہاں خواہشات ہی خواہشات ہیں, عقل نہیں ہے. وہ ہے حیوان, جس کے کھیت میں چاہا اسی میں بڑھ گیا, جس کے گھر میں چاہا اسی کے گھر چلا گیا, جس کا سامان رکھا تھا اسی کو کھا لیا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو حیوان کی صفت کیا ہے؟ حیوان کی صفت یہ ہے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہے, اس کے اندر خواہش ہے. کسی کا گوشت رکھا تھا تو گوشت کھا گیا, گھاس رکھا تھا گھاس کھا گیا, کسی کی چیز بندر جیسا اٹھا کے لے گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر خواہش ہے مگر اس کے اندر یہ سمجھ نہیں ہے کس کا کھانا ہے, کہاں کھانا ہے, کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے. یہ ہے حیوانیت, یہ ہے حیوانیت. دوسرے کا کھیت تھا, یہ بڑھتا چلا گیا, اس نے مالک سے نہیں پوچھا. تو یہاں خواہشیں ہیں مگر عقل نہیں ہے. تیسری مخلوق اللہ نے پیدا کی انسان. اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں, اس کے پاس عقل بھی ہے, اس کے پاس خواہش بھی ہے.
یہ حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے اور یہ فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ انسان حیوان سے بدتر بھی ہو سکتا ہے اور انسان اور ملائکہ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے. اب سن لیجئے, اگر اس کی عقل اس کی خواہشات پہ غالب آ جائے تو یہ ملائکہ سے بہتر ہے, اور اگر اس کے خواہشات اس کی عقل پہ غالب آ جائیں تو یہ حیوان سے بدتر ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اگر یہ بھی کسی کے کھیت میں ایسے ہی بڑھ جائے, اگر یہ بھی کسی کا مال ایسے ہی اٹھانے لگے, اگر یہ بھی کسی پہ ظلم کرنے لگے, اگر یہ بھی پڑوسیوں کو پریشان کرنے لگے, اگر یہ بھی دوسرے سے جلنے لگے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حیوان سے بھی بدتر ہے. تو انسان ملائکہ سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور حیوان سے, اگر عقل خواہشات پہ غالب آ گئی تو ملائکہ سے بہتر ہے. خواہشات عقل پہ غالب آ گئے, یعنی خواہشات کو آگے بڑھا دیا, عقل کو پیچھے, تو پھر یہ وہ ہے جو حیوان سے بھی بدتر ہے. وہ معصوم کا کام یہی ہے کہ اسے یہ سمجھائے کہ عقل سے کام لینا, جذبات سے نہیں. معصوم کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے تاکہ یہ اشرف المخلوقات ہے, اشرف المخلوقات رہے, حیوان سے بدتر نہیں ہونا چاہیے. جب میں نے اتنا مقدمہ آپ کو سمجھا دیا, اسی لیے اللہ نے عبادت موٹے وجود پہ نہیں رکھی, اللہ نے اپنی عبادت رکھی عقل کے اوپر. اسی لیے اس پہ عبادت اس وقت تک واجب نہیں کی جب تک اس کی عقل مکمل نہ ہو گئی. 15 سال سے پہلے اس کے اوپر عبادت واجب نہیں ہے. اور ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں, اور لڑکی پر 9 سال. تو اس کا بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں دیا گیا, عزت نہیں دی گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ عزت تو عورت کو دی گئی. مرد کو اپنا لائق عبادت 15 سال کے بعد سمجھا, عورت کو اپنے لیے لائق عبادت 9 سال میں سمجھا. صلوات بھیج دیں محمد. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب معصوم کا کام ہے اسے یہ سمجھائیں کہ عقل سے کام لینا ہے, خواہشات سے کام نہیں لینا ہے. اللہ نے عبادت وجود پہ نہیں رکھی بلکہ عقل پہ رکھی. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا عقل کی تعریف معصوم نے فرمائی, العقل ما عبد به الرحمن واکتسب به الجنان. عقل کا کام ہے اللہ کی عبادت کرنا اور عبادت کر کے جنت میں جانا. یہ ہے عقل. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر کسی کے پاس عقل نہیں ہوتی. بس میں مقدمہ یہاں تک لے آیا آپ کو سمجھانے کے لیے. تو عبادت عقل کے اعتبار سے قبول ہے. اگر ایک آدمی پاگل ہو جائے تو اللہ اپنی ساری عبادتیں اس سے ہٹا لیتا, چاہے جتنا موٹا ہو, چاہے جتنا لمبا ہو, چاہے جتنا کھاتا پیتا ہو. لیکن اگر عقل نہیں ہے تو اللہ کہتا میری عبادت آپ کے اوپر واجب نہیں ہے. تو عبادت کس کے اوپر ہے؟ عقل کے اوپر. تو جب یہ ساری چیزیں آپ مانتے ہیں تو ہمیں یہ تو بتا دو کہ عقل ہے کہاں. یا تو آپ بے عقل ہیں, اور اگر یہ کہتے ہیں عقل ہے تو ہم وہی دعویٰ کرتے ہیں جو ہے وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی. یا تو آپ اپنے کو پاگل مانیے, اور اگر پاگل نہیں مانتے, عقل مند مانتے ہیں تو ہمیں دکھائیے, اور اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر مانیے کہ جس طرح غائب رہ کر عقل ہدایت کرتی ہے اسی طرح غائب رہ کر امام ہدایت کرتا ہے.
صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اب کوئی نہیں کہتا میں بے عقل ہوں. ہاں یہ تو یہ ہے اگر کسی پاگل کو پاگل کہیے وہ بھی نہیں مانتا ہے. آپ کہیے کسی پاگل کو آپ پاگل ہیں, وہ کہے گا آپ ہوں گے, آپ کے باپ ہوں گے. مطلب اتنا بڑا جرم ہے یہ پاگل پن کہ کوئی بھی آدمی ماننے کو تھا. جس کے پاس نہیں ہے وہ اور زیادہ دعوے کر رہا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں امام کے وجود کے اوپر دلیل. سارے انسانوں سے, مذہب کا تعلق نہیں ہے اس سے, ہر انسان سے پوچھئے بھائی عقل کا کام کیا ہے؟ کہ عقل کا کام ہے ہدایت کرنا, بری باتوں سے روکنا, اچھی باتوں کا حکم دینا. بس اللہ پروردگار میرے معبود جب سب کو عقل دی تھی تو اسے ظاہر بھی کر دیتا. جب عقل کہا نہیں ظاہر نہیں کروں گا, ہر انسان میں رکھوں گا اور وہ عاقل ہوگا, عقل کا کام ہوگا ہدایت کرنا. بھائی اسی وجہ سے میں جملہ کہتا ہوں کہ جو بے عقلے ہیں وہ امام کا انکار کریں گے, جو عقل والے ہیں وہ امام کا انکار. اس لیے کہ خود ان کے یہاں عقل غائب ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ صلوات پڑھتے محمد اور آل محمد. اسی لیے معصوم نے فرمایا, چھٹے امام نے فرمایا, صادق آل محمد من اقر بجمیع الائمہ وجہد المہدی کمن اقر جمیع الانبیاء وجہد محمد نبوتہ. عجیب و غریب حدیث ہے. چھٹے امام نے فرمایا اگر کوئی انسان تمام اماموں کو مانتا ہو اور خالی آخری امام کو نہ مانتا ہو تو وہ ایسے ہی ہے جیسے تمام نبیوں کو مانتا ہو آخری رسول کو نہ مانتا ہو. ایسے کیا مثال دی؟ وہ ایسے ہی ہے جیسے تمام نبیوں کو مانے اور ہمارے آخری نبی کو نہ مانے. اور ہمارا جو غائب ہوگا 7ویں کی نسل سے 5واں, یعنی موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے 5واں ہوگا. ایک حدیث. دوسری حدیث سنیے, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, اس حدیث میں تمہاری فضیلتیں ہیں, سنیے تمہاری فضیلت کیا ہے. فرمایا یونس ابن عبد الرحمن راوی ہے, وہ 7ویں امام کی خدمت میں آیا, آ کے کہتا انت القائم بالحق, کیا آپ ہی وہ ہیں کہ جو حق کے ساتھ قیام کریں گے؟ کیا آپ ہی قائم آل محمد ہیں؟ تو امام نے فرمایا انا القائم بالحق, ہاں میں حق کے ساتھ قیام کروں گا. لیکن الذی یطہر الارض من اعداء اللہ, لیکن وہ شخصیت جو زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرے گی. بس عزیز کیا معصوم نے لفظ دیا ہے. لیکن وہ شخصیت کہ جو زمین کو اللہ کے دشمنوں سے پاک کرے گی, وَيَمْلَأُهَا عَدْلًا, اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گی, کما ملئت ظلمًا وجورا, جس طرح کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. فَهُوَ الْمَهْدِيُّ مِنْ وَلَدِي, وہ میرا بیٹا مہدی ہوگا. کس نے فرمایا؟ 7ویں امام نے. کیا فرمایا؟ ہر امام قیام کرتا ہے حق کے ساتھ, ہر امام کا مقصد ہے عدل کا قائم کرنا, ہر امام کا کام ہے ہدایت کرنا, ہر امام کا کام ہے زمین میں عدل و انصاف پھیلانا. لیکن آپ دیکھیے
رسول کے زمانے میں بھی عدل و انصاف پھیلا مگر کفر بھی تھا شرک بھی تھا. علی کے زمانے میں کفر بھی تھا شرک بھی تھا. حسن کے زمانے میں کفر بھی تھا شرک بھی تھا نفاق بھی تھا. حسین کے زمانے میں یہی دور رہا. چھٹے کے زمانے میں یہی دور رہا. ساتویں کے زمانے میں یہی دور رہا. لیکن اس آخری کی خاصیت یہ ہے کہ نہ یہ علی کا دشمن چھوڑے گا نہ حسین کا دشمن چھوڑے گا نہ خدا کا دشمن چھوڑے گا. کسی معصوم کے زمانے میں ایسا دور نہیں آیا لیکن آخر میں ایسا دور آئے گا کہ جب طہارتوں کی حکومت ہوگی نجاستوں کا خاتمہ ہوگا. جب ظلم و جور مٹ جائے گا عدالت کی حکومت ہوگی. چور مکار حاسد اللہ کے دشمن اہل بیت کے دشمن کسی کو بھی وہ زمین پہ چھوڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ ابھی تک دنیا میں دونوں قسم کے آدمی رہے. آدم سے لے کے آج تک اور 11ویں تک دونوں طرح کے آدمی رہے. اچھے بھی رہے برے بھی رہے. تو زمین ابھی تک جنت نہیں بنی. زمین جنت جب بنے گی جب مالک جنت آئے گا. جنت کا نقشہ کھینچ دے گا زمین کے اوپر ساری نجاستوں کو ختم کر دے گا. انشاءاللہ دور تو پھر کبھی میں پڑھوں گا بعد میں چونکہ میرا موضوع ہی نہیں. ابھی تو بات چل رہی ہے کہ بیس مضبوط ہو ہماری. ہر آدمی کے پاس عقیدہ ہونا چاہیے امام علیہ السلام کا. اب امام فرماتے ہیں کہ ہمارے اس بیٹے کی غیبت اتنی طویل ہوگی یثبت فیہا آخرون ویرتد فیہا اقوام. چاہنے والے کچھ مرتد ہو جائیں گے کچھ باقی رہ جائیں گے. خود چاہنے والے خود امام کو ماننے والے خود امام کا کلمہ پڑھنے والے خود امام کا انتظار کرنے والے. اتنی لمبی غیبت ہوگی لوگ شک میں پڑنے لگیں گے شیعوں پہ ظلم ہو رہا ہے شیعوں کے بچے ذبح کیے جا رہے ہیں. آج دیکھیے سیریا میں کتنا ظلم ہے. آج دیکھیے عراق میں کتنا ظلم ہے. آج دیکھیے پوری دنیا میں شیعت کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. اور آج دیکھیے تھوڑے سے کچھ جگہ مر گئے تو پوری دنیا کھڑی ہو گئی اور ہم شروع سے مر رہے ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں جب خون کے آنسو روتا ہے نا آدمی جتنا شیعت پہ ظلم ہوا ہے نا شروع سے لے کے آج تک. میں شیعت کی حقانیت کی ایک دلیل آج آپ کو ایسی دیتا ہوں کہ جو ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ دی ہو. میں ایک دعویٰ کرتا ہوں آج اس منبر سے حیدرآباد کے کہ خالی 6 سال کوئی بھی حکومت کسی قوم کے پیچھے اتنا پڑھ کے دکھا دے دنیا کی کسی بھی قوم کے پیچھے خالی 6 سال اگر دنیا لگ جائے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے. مذہب شیعت وہ حق ہے کہ ابتدا سے ظلم ہو رہا ہے آج بھی زندہ ہے. پڑھ کے خالی آزمانے کے لیے کسی قوم کے پیچھے پڑھ کے دکھائے دنیا. نہ نام بچے گا نہ تذکرہ بچے گا نہ ذکر بچے گا نہ آدمی بچیں گے. ہمیں دیواروں میں چنوایا گیا ہم اب بھی زندہ ہیں. ہمیں دار پہ چڑھایا گیا ہم جب بھی زندہ ہیں. ہمیں تلواروں سے کاٹا گیا ہم جب بھی زندہ ہیں. ہمیں قید خانوں میں بند کیا ہم جب بھی زندہ ہیں. اب کیا یقین نہیں آتا زندہ کیوں ہیں؟ کبھی یہ بھی سوچا کہ جس قوم پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے وہ زندہ کیوں ہے؟ اسی وجہ سے زندہ ہے کہ ہمارا امام زندہ زندہ
یہ معجزہ ہے، معجزہ، اور ہم زندہ نہیں ہیں، تمہیں بھی زندہ رکھے ہیں۔ ہاں، یہ جو تم عذاب سے بچے ہو یہ ہماری وجہ سے بچے ہو، تو ہم زندہ ہی نہیں ہیں، ہم تو دوسروں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اب سنیے، امام نے فرمایا ایسا دور آئے گا کہ جب غیبت طویل ہو جائے گی تو عزیزو اسی وجہ سے زیادہ عشر امام کے اوپر ہونے چاہیے اس زمانے میں، تاکہ اپنا شیعہ بہک نہ جائے، وہاں اتنا ظلم ہو گیا، وہاں اتنا ظلم ہو گیا۔ ہم ظلم سے گھبرانے والی قوم نہیں ہیں، ظلم سے ہماری تو عادت ہی ہے تیروں پہ کھیلنا، ہماری تو عادت ہی ہے تلواروں میں سونا، ہمیں تو ظلم کی عادت ہے، ظلم سہنے کی عادت ہے۔ ہم مظلوم قوم ہیں اور ہم ظلم بھی کسی پہ نہیں کرتے، اتنے مظلوم ہیں شروع سے، مگر ہم ظلم نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ظلم وہ کرتا ہے جو کمزور ہو۔ اب مثال دوں آپ کو، شیر کو بتائیے بند کون کرتا ہے؟ بھائی شیر کو بند کون کرتا ہے؟ کہا جس سے شیر کی شجاعت برداشت نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم ڈرنے والی قوم تو ہے نہیں۔ امام نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں کچھ مرتد ہو جائیں گے، کچھ اسی عقیدے پہ باقی رہیں گے۔ طوبیٰ لشیعتنا، بشارت ہو ہمارے شیعوں کے لیے۔ کون سے شیعہ؟ المتمسکین بحبلنا، جو ہماری رسی سے چپٹے ہوئے ہیں۔ حبلنا، حبل کسے کہتے ہیں؟ حبل کسے کہتے ہیں؟ رسی کو۔ اچھا رسی بنتی کس طرح ہے؟ دو چیزیں نہ ہو تو رسی نہیں بنتی، یعنی دو سرے ہونے چاہیے، یوں لپیٹتے جا رہے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں حبل۔ یہ اللہ کی رسی بھی دو چیزوں سے بنی، ایک قرآن سے بنی، ایک اہل بیت۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ تو کون ہے یہ رسی؟ اہل بیت اور قرآن۔ کیا طوبیٰ لشیعتنا، بشارت ہو ہمارے ان شیعوں کے لیے۔ کن شیعوں کے لیے؟ المتمسکین بحبلنا، جو اس دور میں ہم سے متمسک رہیں گے۔ الثابتین علی موالاتنا، ہماری محبت پہ باقی رہیں گے۔ والبراءۃ اعدائنا، ہمارے دشمنوں سے نفرت کریں گے۔ تین چیزیں بتائی، متمسک رہیں گے، ثابت رہیں گے، دشمنوں سے ہمارے نفرت کریں گے۔ اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم سے ہیں ہم ان سے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت نہیں بتا سکتا میں۔ طوبیٰ واللہ معنا فی درجاتنا، بشارت ہو ان کے لیے، بشارت ہو ان کے لیے، بشارت ہو ان کے لیے، جنت میں جو درجہ ہمارا ہوگا وہی درجہ ان کا ہوگا۔ کس نے فرمایا ہے؟ ساتویں امام علیہ السلام نے فرمایا۔ تو عزیزو، تیسری حدیث، میری نسل سے آخری زمانے میں ایک آئے گا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرا نام ہوگا، وہ کنیتہ کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اس کا نام محمد ہوگا اور اس کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ تو جو نبی کا نام ہے تو تمہارے امام کا اصلی نام کیا ہے؟ ہاں صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم۔ ہمارے امام کا لفظ محمد کی بات بتاؤں میں آپ سے، نبی نے فرمایا من ذکرنی ولم یصلی علی فقد جفانی، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پہ صلوات نہ پڑھی گویا کہ اس نے میرے اوپر جفا کی۔ انشاءاللہ یہ باتیں بعد میں آئے گی جب میں نام پہ بولوں گا امام علیہ السلام کے۔ ابھی تو میں یہ بیس مضبوط کرنا چاہتا ہوں، جب اس امام کو دنیا میں آنا ہوا تو سنیے ماں کا انتظام اللہ نے کہاں سے کیا۔ ان کی ماں کا نام بتائیے کیا ہے؟ نرجس فاطمہ، یہی آپ نے سنا ہوگا، مگر اصلی نام نرجس نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اصلی نام شہزادی کا نرجس نہیں ہے،
شہزادی کے تقریباً 7 نام ہیں، امام زمانہ کی والدہ کے 7 نام ہیں۔ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کیوں نام رکھے بدل بدل کے امام علیہ السلام نے۔ کبھی نرجس کہا، کبھی ملیکہ کہا، کبھی ریحانہ کہا، کبھی سبیکہ کہا، کبھی مریم کہا، کبھی حکیمہ کہا، کبھی سوسن کہا۔ یہ امام کی ماں کے نام ہے، نرجس، سوسن۔ اصلی نام ہے ملیکہ، اصل نام جو کچھ شہزادی نے بتایا کہ میرا نام کیا ہے وہ بتایا ہے ملیکہ۔ نرجس کہاں سے پڑا یہ بھی انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اب سنیے، 10ویں امام کا دور، 11واں امام جوان ہے، اور ایک راوی ہے جس کا نام ہے بشیر ابن سلیمان۔ یہ بشیر ابن سلیمان انصاری ہے، اور یہ نسل سے ہے ابو ایوب انصاری کی۔ سلیمان، بشیر ابن سلیمان نسل سے کس کی ہے؟ ابو ایوب انصاری کی۔ ابو ایوب انصاری کون ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جب نبی مدینے میں مکے سے آئے اور مدینے میں داخل ہونا چاہا تو نبی نے، ہر آدمی خواہش کر رہا ہے کہ یا نبی اللہ ہمارے گھر آئیے، نبی اللہ ہمارے گھر آئیے۔ امیر لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیں، غریب لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر آئیں، یہ چاہتا ہے میرے گھر اتنے، وہ چاہتا ہے میرے گھر اتنے۔ اب وہ رحمت للعالمین ہے، وہ کسی کا دل توڑ نہیں سکتا، عام آدمی تو ہے نہیں کہ کسی امیر کے یہاں چلا جائے، کسی اچھے گھر میں چلا جائے۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھو میں یہ فیصلہ اس طرح کرتا ہوں کہ یہ جو میری اونٹنی ہے اس اونٹنی کو لے جاؤ، اور جس دروازے پہ یہ بیٹھ جائے میں اسی گھر میں جا کے رکوں گا۔ تمام لوگ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے آپ نے فیصلہ صحیح کیا، کسی کی دل آزاری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں یہ اونٹنی چلی، مدینے کی گلیوں میں ٹہلنے لگی۔ بڑے بڑے منافق تھے مدینے میں، مگر یہ اونٹنی کسی کے گھر نہیں رکی۔ جو سب سے اچھا مومن تھا ابو ایوب انصاری، اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ نبی نے فرمایا بھائی میں اسی گھر میں سکونت اختیار کروں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ نبی کی اونٹنی ہے، اسے کیا پتا کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون صحیح مسلمان ہے، کون صحیح مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے مجھے ایک جواب دیا، کہا یہ اونٹنی نہیں ہے۔ ہم نے کہا پھر عورت ہے؟ کہا نہیں عورت بھی نہیں ہے۔ بھئی کیا ہے بھائی؟ کہا نہیں اونٹنی ہے۔ تو اونٹنی ہے تو اسے کیا پتا بھائی کون سا گھر کیسا ہے؟ کہا نہیں اس کا شرف یہ ہے کہ یہ نبی کی اونٹنی ہے۔ اگر عام اونٹنی ہوتی تو پتہ نہیں لگا سکتی تھی، یہ تو حیوان ہے، مگر چونکہ نبی اس پہ سوار ہوئے تو اس اونٹنی میں اتنی تمیز ہے کہ یہ منافق کو بھی پہچان لیتی ہے۔ بھائی انشاءاللہ ایک ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں، یہ مومن کو بھی پہچان لیتی ہے، منافق کو بھی پہچان لیتی ہے۔ میں نے کہا کم سے کم یہ تو مانا جس اونٹنی پہ نبی سوار ہو اس میں یہ شعور ہوتا ہے، منافق کو پہچان لے، مومن کو پہچان لے، تو پھر وہ علی جو نبی کے دوست پہ سمجھ رہے ہیں؟ اونٹنی میں اتنا شعور ہے تو علی کے ہاتھ کی ذوالفقار میں، اگر وہ نسلیں دیکھ کے چلے تو کیوں تعجب ہوتا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب سنیے، تو یہ ہے ابو ایوب انصاری۔
سب سے پہلے مدینے میں لانے کا سبب جو بنا اور جس کے گھر میں نبی رکے وہ کون تھے؟ ابو ایوب انصاری. 10ویں امام نے اسی کی نسل کا ایک آدمی بشیر ابن سلیمان انصاری کو بلایا اور بلا کے کہا تم انصاریوں میں ہو، تمہارے دلوں میں ہماری محبت شروع سے ہے، تم ہمیں بہت چاہتے ہو، میں تمہیں ایک ایسا شرف دینا چاہتا ہوں کہ جو کسی کو نہیں ملا ابھی تک. کہتا مولا وہ کون سا شرف ہے؟ کہا لو میں کچھ پیسے دے رہا ہوں 220 درہم، یہ 220 درہم لے کے جاؤ اور سمندر کے کنارے چلے جانا، وہاں کچھ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، ان کنیزوں میں سے ایک کنیز کو خریدنا اور اس کی صفت یہ ہوگی کہ وہ کنیز بکنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ محجبہ ہوگی، بڑی پاکیزہ ہوگی، وہ طہارت والی ہوگی، وہ عفیفہ ہوگی، وہ کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوگی. اور یہ شرف ایسا ہے جو کسی کو نہیں ملا. بشیر ابن سلیمان نے وہ تھیلی لی، امام نے خط لکھا، خط لکھ کے بشیر ابن سلیمان کو دیا. بشیر ابن سلیمان سمندر کے کنارے پہنچا، کیا دیکھا؟ کنیزیں آئی ہوئی ہیں، کوئی کنیز کو کوئی خرید رہا ہے، کوئی خرید رہا ہے. اسی طرح کنیزیں جو ہیں خریدتے گئے اور جاتے گئے. ایک کنیز سب سے پاکیزہ، سب سے عفیفہ، سب سے عظیم، سب سے حجاب والی، جب بھی اسے کوئی خریدنے آتا ہے تو وہ منع کر دیتی ہے بکنے سے کہ میں نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی. یہ جو بیچنے والا ہے یہ پریشان ہے، کہا میں علاج کیا کروں تیرا؟ وہ کہتی ہے کہ جہاں جانا ہے وہ آئے گا، جہاں جانا ہے وہ آئے گا، ذرا انتظار کر. کہتے ہیں ایک رئیس ترین انسان جو عرب کا بہت رئیس ترین انسان تھا، اس نے جب بیوی کی پاکیزگی کو دیکھا تو پاکیزگی کو دیکھنے کے بعد اس مالک سے کہا کہ میں تجھے دنیا کی ہر قیمت دینے کو تیار ہوں مگر یہ کنیز میرے حوالے کر دے. اس نے کہا یہ میرے بس میں نہیں ہے، اسی کنیز سے بات کر لو. وہ رئیس ترین آیا، اس نے کہا بی بی کائنات کی جتنی بھی قیمت آپ لگائیں تو میں آپ کو خریدنے کے لیے تیار ہوں. تو پتہ ہے امام کی ماں ہے نا، ایک جملہ کہا ہے، ماں بننے گی امام کی، معصوم کی زوجہ بنے گی. ایک جملہ کہا کہ تو اس دولت پہ کیا غرور کرتا ہے؟ اگر سلیمان کی پوری حکومت بھی لے آئے تو ابھی مجھے نہیں لے جاتا. سب تعجب میں ہیں، آخر یہ ہے کون جو ایسا فصیح و بلیغ جواب دیتی ہے؟ جب بشیر ابن سلیمان پہنچا کہ ایک کنیز کسی سے بھی کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے تو ان نے وہ 220 درہم مالک کو دیے. کہا بھائی یہ تو جانے کو تیار نہیں ہے. کہا نہیں تم پیسے تو لو. انہوں نے وہ پیسہ لیا، کنیز کے حوالے امام کا خط کیا، امام علی نقی علیہ السلام کا. کنیز نے وہ خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد کہا مالک سے کہ مجھے اس کے ساتھ بھیج دے، اس سے پیسہ لے لے مجھے بھیج دے. بشیر ابن سلیمان لے کے چلا، شرف کے لیے اپنے گھر میں لے کے آیا. کہتے ہیں جس طرح مہمان آتا ہے اسے پانی وانی پلاتے ہیں تو پانی وانی لا کے دیا. حجاب میں ہے کنیز. ایک مرتبہ دیکھتا کیا ہے کہ جیسے ہی حجرے سے نکلا اور دوبارہ آیا، کیا دیکھتا ہے کہ وہ کنیز اس خط کو لیے ہوئے کبھی بوسہ دے رہی ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے. تو کہتے ہیں میرے تعجب کی انتہا نہیں رہی. تم ابھی اس آدمی سے ملی نہیں ہو، اس امام سے ملی نہیں ہو، تم بوسہ کیوں دے رہی ہو اس کی تحریر کو؟ ایک مرتبہ اس نے کہا امامت کے پاس رہنے کے بعد بھی تجھے صحیح معرفت نہ ہوئی. ان کی تحریریں اسی لائق ہیں کہ بوسہ دیا جائے. بی بی تم ہو کون؟ اب سنیے، اب شہزادی بتا رہی ہیں تم ہو کون؟
تو بتایا سن میں کون ہوں، میرا نام ملیکہ بنت یشوع ابن قیصر روم، میں قیصر روم کی پوتی ہوں۔ جناب نرجس قیصر روم بادشاہ کی پوتی تھی۔ یہ تو میرا سلسلہ نسب ہے باپ کی طرف سے، اور ماں کی طرف سے سن، میں عیسیٰ کے وصی شمعون کی نواسی ہوں۔ ماں کے اعتبار سے بھی نسب بتایا۔ شہزادی، ایک جملہ کہوں اگر برداشت کر سکیں آپ، کیونکہ میرے ذہن میں نہیں تھا یہ، اور نہ میں نے کبھی پڑھا ہے، لیکن اس ممبر کی دین ہے، چونکہ بڑا مبارک ممبر ہے، ایک آ گیا۔ شہزادی نام بتا دیتی، یہ دونوں طرف سے شجرہ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں کا شجرہ بھی بتایا، باپ کا شجرہ بھی بتایا۔ کہا نہیں، میں پوری دنیا کو معرفت کرانا چاہتی ہوں، جو امام کی ماں ہوتی ہے اس کے شجرے میں نہ ددیال میں کمی ہوتی ہے نہ ننیال میں کمی۔ کر دیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیں گھنٹہ تو ہو گیا ہے سنڈے۔ بیچ میں نہ چھٹے، کل 2 مجلسیں بعد میں رہ گئی ہیں، تاکہ تھوڑا سا کچھ تو موضوع کھنچ جائے۔ اگر کسی کو برا لگے تو معاف بھی کر سکتا، سمجھ رہے؟ نہیں، ایسا لگ رہا جیسے آگے والے چاہ رہے ہیں، پیچھے والے نہیں چاہ رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ سنیے، میں بھی حالانکہ مریض ہوں، لیکن جب امامت کی بات آ گئی اور امام کی بات آ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سنیے، میرا نسب یہ ہے کہ میں قیصر روم کی پوتی ہوں، میرا نسب یہ ہے میں جناب عیسیٰ کے وصی شمعون کی نواسی ہوں، میری ننیال بھی پاک ہے، میری ددیال بھی پاک ہے، اس لیے کہ امامت کے لیے پاکیزہ ظرف کی ضرورت ہے۔ ماں ہے نا، ماں بھائی معصوم کی ماں ہے۔ اگر آپ کے اذہان کام کر رہے ہیں تو آپ کی ذہانت کا امتحان لوں۔ معصوم کی زوجہ بہک سکتی ہے، ماں نہیں بہک سکتی۔ ہاں، ماں نہیں بہک سکتی جسے ماں بننا ہو۔ اب سنیے، شجرہ بتایا، کہا سن، میرے دادا نے میرا نکاح جب میں 13 سال کی ہوئی تو میرا نکاح اپنے بھتیجے سے طے کر دیا، اور ایک بہت بڑا تخت بنایا، چونکہ بادشاہ تھا، اور اس تخت پہ صلیبوں کو سجایا اور انجیل لا کے سامنے رکھ دی، اور جتنے بھی پوپ تھے، جتنے بھی پڑھے لکھے آدمی تھے، جتنے بھی اس مذہب کے جاننے والے تھے، سب کو اکٹھا کر دیا تخت کے اوپر، اور جتنے بھی عہدے دار تھے ان کو بلایا، جتنی بھی عوام تھی ان کو بلایا، اور جس سے میری شادی ہونے والی تھی اسے تخت پہ بٹھایا، اور بڑے بڑے سارے علماء، بڑے بڑے سارے عیسائی، بڑے بڑے عہدے دار اس شادی میں شریک تھے۔ ابھی ان لوگوں نے انجیل کھول کے کچھ پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی پڑھنا شروع کیا ایک طوفان سا آیا، صلیب جو ہے وہ گرنے لگی، منہ کے بل گر پڑی ہر چیز، تخت ٹوٹ گیا، جتنے علماء بیٹھے تھے سب گر گئے، اور جس سے شادی ہونے والی تھی وہ گر کے مر گیا، وہ مر گیا، میرے دادا کا بھتیجا۔ اور اس واقعے کا میں ریفرنس دوں آپ کو، جتنی بھی کتابیں امام زمانہ پہ لکھی ہوئی ہیں سب میں ہے، تاکہ ایک میں پریشان نہ ہو۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے اکمال الدین و تمام النعمہ، اور یہ کتاب اس وقت لکھی ہے جب امام خواب میں آئے ہیں،
اور امام نے شیخ صدوق سے خواب میں آ کے کہا تم نے اپنی ولادت کا مقصد پورا نہیں کیا. تو شیخ صدوق کہنے لگے مولا میں تو کئی کتابیں لکھ چکا ہوں دین کے بارے میں. کہا نہیں تمہاری ولادت کا مقصد یہ نہیں ہے, تمہاری ولادت ہوئی ہے ہمارے لیے, لہذا ہمارے وجود پر کوئی ایسی کتاب لکھو کہ جس میں قیامت تک کے آنے والے سارے اعتراضات کا جواب ہو. جب بھی کوئی ہمارے وجود کے بارے میں شک کرے تو وہ اس کتاب کو دیکھ لے, اس کا شک دور ہو جائے. اس کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام النعمہ. لکھ لیجئے, انگلش میں بھی ہے کمال الدین و تمام النعمہ, عربی میں بھی ہے, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. اس کتاب کو لکھا انہوں نے, اس میں بھی ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی نے جو نقوش عصمت لکھی اس میں بھی ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں لکھی سب میں دیکھ سکتے ہیں آپ. تو آپ کہتے ہیں وہ تخت ٹوٹ گیا, سارے لوگ گر گئے, لوگوں نے کہنا شروع کیا لڑکا منحوس تھا, جس طرح ہر جگہ وبا پھیل جاتی ہے. میرے دادا کو یہ بات ناگوار گزری, انہوں نے اس کے بھائی کو بلایا, چونکہ بادشاہ تھا, دوبارہ پھر تخت سجایا گیا. تخت سجانے کے بعد پھر علماء کو بٹھایا گیا, پھر سارے لوگوں کو لایا گیا, پھر اسی طرح عقد پڑھنا چاہا, پھر اسی طرح ایک طوفان سا آیا, تخت ٹوٹا, سلیبیں گری, علماء اوندھے منہ گرے, جتنے نکاح پڑھنے والے تھے وہ گرے, وہ لڑکا پھر زمین پہ آ کے گر گیا. اس کے بعد سارا مجمع منتشر ہو گیا. میرا دادا غمگین ہو گیا, جا کے لیٹ گیا, یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے, یہ شادی ہو کیوں نہیں پا رہی ہے, یہ نکاح کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. اب دیکھا آپ نے طاقت خدا کی قدرت کو دیکھا, جو اس کی مرضی نہیں ہے وہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ہے قدرت خدا. اس کے بعد کہتے ہیں میں رات میں سوئی, پریشان تھی, میں نے خواب میں دیکھا کہ جہاں تخت لگا ہوا تھا وہاں اس سے بہترین تخت سجا ہوا ہے, اور منبر لگا ہے نور کا, اور اس سے نور نکل کے آسمان تک جا رہا ہے. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ جناب عیسیٰ آئے, ان کے وسیع شمون آئے, دونوں آ کے بیٹھ گئے. ابھی میں دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ بیٹھے ہیں, میں نے دیکھا کہ رسول خدا آئے, اپنے 11 ستاروں کو ساتھ لائے, 11 نور کے ٹکڑے ساتھ میں ہیں. جیسے ہی جناب عیسیٰ نے دیکھا ان سب کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے. مریم کا مقابلہ کرنے والوں جناب زہرا سے عیسیٰ وہ ہے جو رسول کی تعظیم کرے, رسول وہ ہے جو فاطمہ کی تعظیم. عیسیٰ کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے, نبی بیٹھے نور کے منبر پہ ہیں, رشتہ ڈالا, 11ویں امام کی طرف اشارہ کیا. جناب عیسیٰ نے کہا شمعون بھائی یہاں سے انشاءاللہ معراج ہو جائے گی آپ کو. سن لیجئے وہ جملہ, اور اس پہ میں پورے عشرے میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں, نہیں داد کم اور جو ہے آپ سمجھیے زیادہ, لیکن 2 منٹ کی آپ کو چھٹی دے رہا ہوں چونکہ یہ عجیب و غریب بات آ گئی ہے فضیلت کی, سمجھ رہے. اب سنیے کہ اے عیسیٰ ہمیں تمہاری یہ بیٹی چاہیے. عیسیٰ نے کہا شمون سے, شمون بڑا شرف ہے. نہیں بھائی ایسے نہیں, بڑا شرف. کون ہے یہ نبی ہے, عام نہیں ہے, نبی ہے, نبی. ابھی میں تھوڑی سی تشریح اس طرح کرتا ہوں, جب امام سے کسی نے پوچھا آپ کی فضیلت کیا ہے, تو ہمارے ایک امام نے جواب دیا تھا ساری فضیلت تو کیا گنے گا, بس اتنا سن لے ہم وہ بافضل ہیں, ہم کسی کے خاندان میں ہونے کی کوشش نہیں کرتے, ہر آدمی ہمارے خاندان میں.
نبوتوں کو شرف ہے کہ میرا رشتہ اولاد علی سے جڑ جائے. نبوت شرف کر کہتی ہیں ہمارا شرف ہے. کہا یہ شرف ہے بہت بڑا، شمعون قبول کرو. شمعون نے قبول کیا. اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، مسئلہ ہے شریعت کا. رسول نے اور جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھا 11ویں امام سے. کہتے ہیں اس کے بعد میں صبح کو اٹھی، میں پریشان تھی، یہ کیا ہوا؟ تعبیر ظاہر نہیں ہو رہی ہے کچھ بھی. تو کہتے ہیں جب میں زیادہ پریشان ہوئی، میرا دادا بیمار پڑ گیا، تو کہتے ہیں رات میں پھر میں نے دیکھا کہ جناب زہرا آئی اور جناب مریم آئی. اور مریم نے جناب زہرا کا تعارف کرایا. یہ ہیں ان کی ماں جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے، یہ ان کی ماں ہیں. یہ 11 کی ماں ہیں. خدا کی قسم الفاظ ہی نہیں ہے عظمت زہرا بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ہر ایک آدمی کی جنت اس کی ماں کے نیچے ہے. مانتے یا نہیں مانتے؟ نبی کی حدیث ہے ہر آدمی کی جنت اس کی ماں کے قدم کے نیچے ہے. فضائل فاطمہ تو بعد میں سننا، میں تو یہ کہتا ہوں 11 اماموں کی جنت فاطمہ کے قدم. یہ 11 اماموں کی ماں. سنا ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ مجھے ابھی تک ان کی زیارت نہیں ہوئی کہ جن کا نکاح مجھ سے پڑھا گیا ہے. جناب نرجس نے فرمایا، جناب ملیکہ نے، ابھی نام نرجس نہیں پڑھا، ابھی نام ملیکہ. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ میں اسی لیے آئی ہوں کہ میرا بیٹا تمہارے پاس آئے، تمہیں تسلی دے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ تم میرے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لو. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب مسئلہ شک میں نہ پڑیے گا. اسلام کا اعلان اور ہے. اعلان کا مطلب یہ نہیں ہوتا پہلے سے نہیں ہے. بھائی غدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے سے علی ولی نہیں ہے. علی تو پہلے سے ولی ہیں، یہ تو اعلان ہو رہا ہے. ورنہ پہلے نکاح پڑھ دیا گیا ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی تصدیق ہو گئی. خواب میں امام حسن عسکری آنے لگے. چونکہ رسول نکاح پڑھ چکے ہیں، اب شہزادی نے خواہش کی کہ یہ بتائیے کہ میں آپ تک پہنچوں گی کیسے. کہا تمہارے دادا نے، اب امام فرما رہے ہیں خواب میں آ کے، تمہارے دادا نے کچھ مسلمانوں کو قید کر رکھا ہے، تمہاری طبیعت خراب ہے، تم اپنے دادا سے یہ کہو میری طبیعت اس وقت ٹھیک ہوگی جب آپ مسلمان اسیروں کو چھوڑ دیں تاکہ اللہ مجھ پہ رحم فرمائے. جب تمہارا دادا اسیروں کو رہا کر دے اور وہ اسیر جو ہیں لوٹ کے جانے لگے تو تم بھی اسی میں مل جانا، باقی کا انتظام ہم کر لیں گے. توجہ چاہتا ہوں. دادا سے کہا جناب نرجس نے، جناب ملیکہ نے، کہ مسلمانوں کو رہا کر دیجئے تاکہ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے. مسلمانوں کو رہا کر دیا پوتی کی محبت میں.
مسلمان اسیر جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے، شہزادی نے کنیزی کا لباس پہنا، شہزادی نے کنیزی کا لباس پہنا، چلی تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ جب قافلے والے نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے، تو نرجس چونکہ کنیزوں کا نام ہوتا تھا تو شہزادی نے فرمایا میرا نام نرجس ہے، اصلی نام نہیں بتایا تاکہ پہچان نہ سکے۔ یہاں سے نام مشہور ہو گیا نرجس خاتون، چونکہ اصل نام بتا دے تو پتہ چل جائے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی شخصیت کا پردہ کیا کس سے؟ اپنے نام سے، میرا نام نرجس ہے۔ اس کے بعد کا واقعہ پہلے میں نے سنا دیا۔ ادھر جناب نرجس ادھر سے چلی، ادھر امام نے اپنے شخص کو بھیجا، جاؤ سمندر پہ تمہیں ایک کنیز ملے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب واقعہ مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ جناب سیدہ نرجس بشیر کے گھر آئیں، بشیر کے گھر سے امامت کے گھر پہنچی، امام علی نقی علیہ السلام کے گھر پہنچی۔ امام نے ایک جملہ کہا یہ بتاؤ تمہیں دنیا کی دولت چاہیے یا قیامت تک کا شرف چاہیے؟ امامت امتحان لے رہی ہے، مگر چپ کہ یہ بھی ماں ہے، بنے گی امام کی۔ ایک مرتبہ کہا مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے قیامت تک کا شرف چاہیے۔ بھائی ایک مرتبہ میرے امام نے دیکھ کے کہا جا تجھے قیامت تک کا شرف مل گیا، تو اس کائنات کے امام کی ماں بنے گی کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جو ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ اس طرح شہزادی عالم کنیز نہیں تھی۔ سن لیں جملہ، یہ جو کہتے ہیں کنیز تھی، کنیز نہیں تھی، کنیزوں کے لباس میں آئیں، اس لیے نام نرجس پڑ گیا۔ اصلی نام ملیکہ ہے، مریم ہے، حکیمہ ہے، سوسن ہے، ریحانہ ہے۔ یعنی آپ یہ تو دیکھیے کہ امامت الگ الگ نام سے پکار رہی ہے۔ یہ الگ الگ نام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر شرف کتنے ہیں۔ بھائی کسی کے اگر نام زیادہ ہوں تو یہ اس کے شرف کی دلیل ہے۔ تو شہزادی کے اتنے نام ہیں، ملیکہ بنت یشوع ہوں میں، امامت کے گھر آ گئی، اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کا موضوع یہاں سے آگے بڑھے گا۔ جب آ گئی تو پھر کیا کیسے کیسے ہوا، کیا کیا پریشانیاں ہوئیں، کیا کیا مصیبتیں ہوئیں۔ یہ امام کی ماں ہے، یہ سیدہ ملیکہ ہے، یہ سیدہ نرجس ہے، مگر یہ بھی روتی ہے زینب کے غم میں۔ بیٹا بھی خون کے آنسو روتا ہے۔ عزیزو چہلم قریب ہے اور آل محمد بڑی مصیبت میں ہے، اور اتنی مصیبت میں ہے، اتنی مصیبت میں ہے کہ امام سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ بس ایک جملہ کہا پھوپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہے؟ میرے لال اب زینب میں طاقت نہیں رہی، کھانا پانی اتنا کم آتا ہے میں بچوں کو دے دیتی ہوں، اور زینب بھوکی بھی ہے، زینب پیاسی بھی ہے۔ عزیزو روایت کہتی ہے سب سے بڑی مصیبت سنیے جناب زینب کو، جب چلی ہے کربلا سے تو بار بار بھائی کا لاشا دیکھ رہی ہے، بار بار دیکھ رہی ہے بھائی کا لاشا۔ کسی نے کہا بی بی ابھی تو آپ سجاد کو فرما رہی تھی، آپ بھائی کا لاشا بار بار کیوں دیکھ رہی ہیں؟ تو ایک جملہ کہا کہ میں چھوٹی سی تھی، مجھے بچپن کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں چھوٹی سی تھی، صحن خانہ میں لیٹی ہوئی تھی، سورج کی دھوپ میرے چہرے پہ پڑی، میرا بھائی حسین آیا، اب
خدا کا دامن پھیلایا، میں نے آنکھوں کو کھولا، کہا بھائی میرے سر پہ سایہ کیوں فرمایا؟ بہن میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تیرے چہرے پر سورج کی نظر پڑ جائے۔ میری بھی تمنا تھی کبھی ایسا بھی ہو حسین دھوپ میں ہو، میں بھی اپنی رضا کا سایہ کروں۔ مدینے میں انتظار کیا، موقع نہیں آیا، لیکن آج کربلا ہے، حسین کا لاشا ہے۔ اے بھیا اگر چادر ہوتی، بھیا اگر چادر ہوتی میں تجھے کفن پہنا دیتی۔ لو عزیزو روایت کہتی ہے قافلہ کوفے میں آیا، قافلہ کوفے میں آ رہا ہے، لوگ انتظار کر رہے ہیں، مجمع کہہ رہا ہے دیکھو یہ علی کی بیٹیاں آ رہی ہیں، یہ نبی کی نوازیاں آ رہی ہیں، ان کا تماشا دیکھو۔ سارے کوفے میں غل ہے، تماشا دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ اسی اثنا میں ایک کنیز دوڑی ہوئی پہنچی اپنی شہزادی کے پاس، جا کے کہا شہزادی چلو چلو کچھ اسیر آئے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کنیز جس کا نام ام حبیبہ ہے، کہتی ہے بی بی میری شہزادی نے منع کیا ہے، میری شہزادی نے منع کیا، اے ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ کنیز کہتی ہے بی بی ہو سکتا ہے کوئی اور اسیر ہو، یہ تو بڑے شریف قیدی معلوم ہوتے ہیں، پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہیں، نوکے نیزہ پر سر ہیں، بیویوں نے گردن جھکائی ہوئی ہیں، چلو چلو دیکھنے چلو۔ ام حبیبہ چلی، کیا دیکھا؟ نوکے نیزہ پہ ایک سر ہے، گھوڑے کی گردن میں ایک سر ہے، نماز کے نشان پیشانیوں پر موجود ہیں۔ ایک مرتبہ قریب جا کر نیچے کو جھک کے دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک بچی ہے جس کی عمر 4 سال کی ہے، وہ بار بار کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا، پھوپھی اماں مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ اتری، کوزہ آب لیا، قریب آئی، پشت پہ ہاتھ رکھا، لے بیٹی پانی پی لے، لیکن پانی کی پینے کے بعد میرے لیے 3 دعائیں کر دینا، میرے لیے 3 دعائیں کر دینا۔ میں نے سنا ہے تم جیسے اسیروں کی دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ سکینہ پانی پینا چاہتی تھی، زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھا، پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ سکینہ نے پانی رکھا، بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ میرے چچا کا سر ہے، یہ چھوٹے بھائی کا سر ہے، وہ بڑے بھائی کا سر ہے، یہ پھوپھیاں ہیں، یہ مائیں ہیں، یہ بھائی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خیردار۔ تو ام حبیبہ کہتی ہے کیا تمہارا سارا گھر اجڑ گیا؟ کہا ہمارا سارا گھر اجڑ گیا، دعا کرو جس طرح تمہارا گھر اجڑا۔ جس طرح تمہارا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ سکینہ نے دعا کی، پالنے والے جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس کا گھر نہ اجڑے۔ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کرو میرے بچے یتیم نہ ہو، خیریت سے واپس آ جائے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا، پالنے والے تجھے میری یتیمی کی، تجھے میرے یتیمی کا واسطہ، جس طرح میں یتیم ہوئی اس طرح اس کے بچے یتیم نہ ہو۔ بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ سنیے بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ کہا دعا کرو مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا، سکینہ نے زینب کو دیکھا، سکینہ چپ ہو گئی۔ زینب نے کہا بی بی کون سا مدینہ؟ کہا رسول کا مدینہ۔ کہا رسول کے مدینے میں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا محلہ
میں کون رہتا ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین اور ایک میری شہزادی۔ کہا شہزادے کا نام کیا ہے؟ کہا شہزادے کو حسین کہتے ہیں، شہزادی کا نام مجمع میں نہیں بتاؤں گی۔ کہا نہیں بتا تو صحیح، اگر تو اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کیسی باتیں کرتی ہو، کافی برس رہی ہوں اپنی شہزادی کے پاس۔ زینب نے بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ لے پہچان لے، میں تیری شہزادی۔ یقین نہ آیا، حسین کا، عباس کا، کہا دیکھو وہ نیزے پر حسین کا سر ہے۔ آواز آئی، اے ام حبیبہ یہ میری بہن۔ سيعلم الذين ظلموا وأيّ منقلب ينقلبون۔ بسم اللہ الرحمن، بآواز بلند، کل ولی کا الحجت ابن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه۔ ماتم حسین